کلپ نمبر 764۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے 104 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ قل، تم فرماؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمل کرنے میں مشقتیں اٹھائیں اور یہ امید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل و عطا سے نوازے جائیں گے، مگر اس کی بجائے ہلاکت و بربادی میں جا پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں جو گرجوں میں خلوت نشین رہتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل حرورہ یعنی خارجی لوگ ہیں، اور حقیقت میں سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں، کیونکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو عبادت یا ظاہری اچھے اعمال میں محنت و مشقت تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کا مرتکب بھی ہوتا ہے جس سے اس کا عمل مردود ہو جائے، جیسے کفر۔ ظاہری اعمال اچھے ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ اس سے اشارتاً یہ معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری اعمال اچھے ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں، اور صحیح بخاری میں تو خارجیوں سے متعلق صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ خارجیوں کا مختصر تعارف۔ خارجیوں میں سب سے پہلا اور ان میں سب سے بدتر شخص ذوالخویصرہ تمیمی تھا۔ اس نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں خارجی یعنی دین سے نکل جانے والا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار، شب بیدار تھے، اور ان کی عبادت و ریاضت اور تلاوت قرآن میں مشغولیت دیکھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حیران ہوتے تھے، لیکن ان کے عقائد و نظریات انتہائی باطل تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ مشرک ہے، اور جو ان کے اس عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشرک ہے۔ ان ظالموں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی معاذ اللہ مشرک قرار دے دیا تھا، اور نہروان کے مقام پر آپ سے جنگ کی تھی۔ صحابہ کرام ان کی تمام تر ظاہری عبادت و ریاضت، تقویٰ و طہارت اور رات رات بھر تلاوت قرآن کرنے کو خاطر میں نہ لائے، اور ان کے باطل عقائد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی لمبی لمبی اور ظاہری خشوع و خضوع سے بھرپور نمازیں، رقت انگیز اور درد بھری آواز میں قرآن مجید کی تلاوتیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذابات سے ڈرانے والے واعظ اور نصیحتیں اور دیگر ظاہری نیک اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کے عقائد درست نہ ہوں۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بد عقیدہ اور بد مذہب شخص کی کثرت عبادت، تقویٰ و طہارت اور دیگر نیک نظر آنے والی چیزوں سے ہرگز متاثر نہ ہو، اور نہ ہی ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو، بلکہ ان سے ہمیشہ دور ہی رہے کہ اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ترجمہ: وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کی خبر دینے کے بارے میں فرمایا۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور عمل باطل ہو گئے، حالانکہ وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں جو انہیں آخرت میں نفع دے گا۔ بدکار سے زیادہ بد نصیب، یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر تو کافروں کے متعلق ہے، لیکن اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بد نصیب وہ نیکوکار ہے جو محنت مشقت اٹھا کر نیکیاں کرے
مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے، وہ اس دھوکے میں رہے کہ میں نیکوکار ہوں۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔